السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ میرے محترم بھائیو، سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس شخص کے واقعہ میں جو ایمان لے آیا تھا اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حمایت کے اندر بول رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ پیروی کر لو اس کی جو تم سے کسی بات کا سوال نہیں کرتا، جو تم سے لالچ نہیں رکھتا، اور یہ لوگ لالچ بھی نہیں رکھتے اور لوگ بات بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ بھائیو، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو سچی بات کہہ رہے ہوں اور وہ لالچ بھی نہ رکھتے ہوں تو ان کی بات مان لینی چاہیے، ان کی بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ یعنی یہ دو شرطیں ہیں، وہ لالچ بھی نہ رکھتے ہوں اور وہ بات بھی صحیح کہہ رہے ہوں۔ اب ہمارے ہاں بڑے وہ عیسائی مشنری ادارے ہیں جو سکول چلا رہے ہیں، ہسپتال چلا رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں عام دنیا دار ڈاکٹروں کی نسبت وہ کچھ ریٹ لیس رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ کام مشن کے تحت کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ مذہباً درست نہیں، لہذا ان کا ایک پہلو درست اور ایک غلط ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں یہ کہ دونوں ہی باتیں بیک وقت ہوں، وہ لالچ بھی نہ رکھتا ہو اور وہ بات بھی صحیح کہہ رہا ہو، تو ان لوگوں کی بات مان لینی چاہیے۔ دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ اب نبوت کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ پر ختم ہو گیا ہے۔ اب دین کو آگے پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت، یہ ذمہ داری سب سے زیادہ کن کے اوپر ہے؟ علماء کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے یہ لوگ وارث، کن کے؟ انبیاء کے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے تذکرے کے ساتھ الگ طور پر کہا ہے اور نبی کی زبانی کہلوایا ہے، آپ ان کو کہہ دیں میں تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر صرف میرے اللہ کے پاس ہے، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہر نبی کی زبانی الگ الگ کہلوایا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے لوگوں، تمام انبیاء وہ دنیا کا لالچ نہیں رکھتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ سارے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کہہ دیتے کہ انبیاء سب کے سب لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے، لوگوں کی ہدایت کے خواہش مند تھے، تو بات پھر بھی درست ہونی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا۔ ہر نبی کے تذکرے کے اندر قرآن مجید میں سورہ ہود پڑھ لیں، باقی صورتیں پڑھ لیں، ہر نبی کے تذکرے میں اسپیشل طور پر یہ بات کہی، آپ ان کو کہہ دیں میں تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہے۔ الگ طور پر یہ کہلوانے کی آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع بڑا حساس ہے۔ جہاں لالچ آ جاتا ہے، جہاں طمع آ جاتی ہے، وہاں برکت بھی اٹھتی ہے، وہاں اثر کوئی نہیں ہوتا۔ آج برائی دن بہ دن پھیل رہی ہے، اچھائی دن بہ دن سکڑ رہی ہے، مساجد بہت زیادہ ہیں، مدارس بہت زیادہ ہیں، علماء بہت زیادہ ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بھائیو، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بعض علماء جو ہیں وہ تقریر کرنے کے ان کے ریٹ مقرر ہیں،
40,000, 50,000, 30,000, اس سے کم وہ لینے کے لیے تیار نہیں، اور اس سے کم میں واقع تقریر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اگر میں بڑے ادب سے گزارش کروں، بڑے احترام کے ساتھ، کہ ہمارے ہاں معاشرے میں اگر آپ لوگوں نے بھی ریٹ ہی مقرر کرنے ہیں تو معاشرے میں بڑے لوگوں کے ریٹ ہیں، ڈاکٹروں کا ریٹ ہوتا ہے، وکیلوں کا ریٹ ہوتا ہے، ناچنے والیوں کا ریٹ ہوتا ہے، تو کیا آپ ریٹ مقرر کر کے ان لوگوں کے اپنے آپ کو ان لوگوں کے برابر کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بلند مقام ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو یہاں لالچ نہیں کرنا، طمع نہیں رکھنی، لوگوں کے پیسوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ طمع نہیں رکھنی۔ ہاں یہ کہ وہ بندہ اپنی خوشی سے دے تو الگ بات ہے، لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ ایک بندہ اتنی دور سے آیا جا رہا، اس کے اخراجات ہوئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے ریٹ مقرر کر کے 40 50 اور 60 70 ہزار روپیہ ریٹ مقرر کر کے لیا جائے۔ یہ دین کے نام پر بے دینی ہے، اور دین کے نام پر دنیا کمانے والی بات ہے، اور دین کے نام کے اوپر دبا لگانے والی بات ہے، اور دین کے نام پر تجارت کرنے والی بات ہے، تبلیغ والی بات نہیں ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجر وہم مہتدون۔ وہاں دو شرطیں ہیں کہ وہ اجر بھی نہ مانگتا ہو، لالچ بھی نہ رکھتا ہو، اور بات بھی درست کہتا ہو، اس کی بات مان لو۔ جو دونوں میں سے ایک شرط پر اترتا نہیں تو اس کی بات ماننا ضروری بھی نہیں ہے۔ وما علینا الا